الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز ناظرین گرامی السلام علیکم۔ 2 ہفتے کے بعد تقریباً جو ہمارا پروگرام انوار الفرقان تفسیر میں چند آیات کی تفصیل اور تشریح ہوتی ہے اس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم پچھلے درس سے آگے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو کائنات میں مختلف مظاہر کے ساتھ ثابت فرمایا اسی کو ہم آگے جاری کریں گے۔ سورۃ حجر ہے اور آیت 22 ہے، سماعت فرمایا آیت نمبر، اور انشاءاللہ پھر میں آگے ان کا ترجمہ و تشریح پیش کروں گا۔ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون It is we who give life. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ 4 آیات ہیں، ان کی انشاءاللہ تفسیر اور تشریح بیان کی جائے گی۔ پہلی یہ ہے کہ ہم نے ہواؤں کو، جو بھاری ہوائیں تھیں، لواقح یعنی جو بھاری تھیں، جن کے اندر بوجھ تھا، بوجھل ہوائیں تھیں، ان کو ہم بھیجتے ہیں۔ اور فانزلنا من السماء ماء، اور ہم آسمان سے پانی کو اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں، اور اس سے تم کو پلاتے ہیں، اور تم اس کا سٹور کرنے کی استعداد نہیں رکھتے۔ خازنین، خازن کہتے ہیں اس کو جو خزانے کا یا جو سٹور کیپر ہوتا ہے، اور خازن یہ تم اس کو سٹور نہیں کر سکتے۔ ان بڑی واضح بات ہے کہ ہمارے لیے پانی کو سٹور کرنا اپنے پینے کے لیے بھی مشکل ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اوپر اوور ہیڈ ٹینک بنانے پڑتے ہیں، یا انسانوں کو گھڑے بنانے پڑے یا مٹکے بنانے پڑے، جس کے لیے ان کو بھر کے رکھنا بڑا مصیبت تھی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تھوڑے سے پانی کے اوور ہیڈ ٹینک بنا لیے ٹیکنالوجی کے بڑھنے کے ساتھ۔ لیکن اگر انسان کو اپنی ساری زندگی کے لیے پانی کا ذریعہ ذخیرہ کرنا پڑتا، یعنی پانی کی سپلائی صرف چند سال میں 1-2 دن یا 1-2 مہینے ہوتی، تو پھر کیا کرتا؟ اب اللہ نے پانی کی سپلائی کنٹینیوسلی رکھی ہے، یعنی زمین پہ پانی میسر ہے، سب سے پہلے سمندر میں بہت زیادہ، لیکن وہ ہمارے پینے اور زراعت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پھر پانی کا دوسرا ذریعہ جو ہے وہ ہے آپ کے دریا، چشمے، جھیلیں، وہ بالکل پانی صحیح ہے، وہ ہر وقت بہہ رہا ہے، چل رہا ہے، اس لیے پرانے زمانے کے لوگ دریاؤں کے کنارے بستے تھے۔ پھر اب ان میں کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر وقت فضا میں لاکھوں ٹن پانی جو ہے ہم تیر رہا ہے فضا میں، بادل میں تیر رہا ہے۔ یہ بادل بڑے لواقح یعنی بڑے بھاری بوجھل بادل ہیں، اور بوجھل کس سے ہیں؟ یہ پانی سے ہیں۔ پانی سے کیوں بوجھل ہے؟ اس کو ہم نے انسانوں کے لیے، مخلوق کے لیے زمین پہ نازل کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جو کنزیوم ہو رہا ہے پروڈیوس ہو رہا ہے، کنزیوم ہو رہا ہے پروڈیوس ہو رہا ہے۔ یہ سیلف سسٹین نظام ہے، اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ اس کا ذکر ہے، کہتے ہیں یہ آپ ہمارا شکر اس کا ادا کریں، ورنہ یہ آپ اب دیکھیں نا، ہوا، پانی اور دھوپ، یہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا ہم جتنا بھی شکر کریں پورا نہیں کر سکتے، اور یہ ہر ایک کا بنیادی اسلام میں۔ اور آگ، یعنی آگ کا مادہ، جنگل یا مطلب چراگاہیں، اسلام کے یہ لوگوں کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ آپ لوگوں کو محروم نہیں کر سکتے پانی سے، دھوپ سے، ہوا سے، اور ان کو یعنی غذا کے جو ذرائع ہیں ان سے نہیں کہ بھئی کہاں غذا نہیں کھائیں گے تو کہاں جائیں گے، وہ چراگاہوں کی صورت میں ہو، کھیتوں کی صورت میں ہو، آگ کی صورت میں ہو، جنگلوں کی صورت میں ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم تمہیں زندہ کرنے والے ہیں، نحیی و نمیت، اور تمہیں مردہ
تک کرنے والے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی تمہارے وارث ہیں۔ یعنی جب وارث کون ہوتا ہے؟ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو اس کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، اس کے جسم کو بھی اور اس کی مال و دولت کو بھی، اس کے گھر کو بھی، اس کے کاروباروں کو بھی وہ وارث ہوتا ہے۔ تو بھائی تم تو اس دنیا میں ہم نے پیدا کیا ہے اور تم چلے جاؤ گے، تم نے تو ہمیشہ رہنا نہیں، سواد تمہیں ہے نا نہیں دنیا میں تو سواد کسی کو نہیں ہے۔ اگر سواد ہے تو تغیر اور تبدیلیوں کو ہے، سواد ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو تمہیں تو چلا جانا ہے اور ہم ہی تمہارے وارث ہیں۔ تو تم جو ہم سے اختلاف کرتے ہو، ہماری باتیں نہیں مانتے ہو، ہم سے فرمانی کرتے ہو، ہم سے منہ اٹکا کے چل رہے ہو اور اپنی اکڑ دکھاتے ہو، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بڑی کم اور مختصر مدت ہے، اور ہر انسان کی مدت اس کی زندگی تک ہے۔ پھر قوموں کی مدت 3-4 جنریشن تک ہے، اس کے بعد ان میں بھی ڈاؤن فال ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم زندہ کرتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم وارث ہیں۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہمیں سب پتہ ہے جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں۔ آج ہم گیس لگائیں کتنے بلین یا کتنے ملین ایئرس جو ہے وہ زمین کی لائف ہے، ایجوکیٹڈ گیس ہے۔ اللہ نے تو بتا دیا کہ میں نے اس کو پیدا کیا اور اتنے دنوں میں میں نے اس کو پیدا کیا، پھر اس کے اندر لائف کی پروسیس کے لیے 2 دن جو فرمایا، اور کل یہ ساری کائنات کے 6 دن فرمایا۔ تو یہ ایک ٹائم پیریڈ تھا۔ ہم اس کو اپنے ٹائم سے اس لیے جج نہیں کر سکتے کہ ہمارا ٹائم تو اللہ کے ٹائم کے بہت بعد میں ہمارے پاس آیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں نا، ڈائناسور ہیں، ڈائناسور نہیں ہے، بندہ کی ایک اور فارم تھی، یہ بندہ ہے، فلانا ہے، جو ہم ایجوکیٹڈ گیس لگا رہے ہیں اپنے علم کی بنیاد پہ، ان کے انالیسس کی بنیاد پہ، کہ ہمیں سب ان کا پتہ ہے۔ اور پھر جو آئیں گے علمنا المستاخرین، اور ہمیں ان کا بھی پتہ ہے۔ ہمیں تو نہیں پتہ کتنے آئیں گے، کسی وقت بھی قیامت آ سکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں 3.5 ملین ایئرس کے بعد بھائی سورج ڈوارف ہو جائے گا، ممکن ہے پہلے ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں الیکٹرک جو میگنیٹک فورس ہے زمین کی وہ تبدیل ہو رہی ہے، تو ممکن ہے مشرق سے مغرب ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ تو یہ ہمارے گیس ہیں۔ تو فرمایا ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے کہ تم سے پہلے کتنے گئے تھے اور تم سے بعد میں کتنے آنے والے ہیں، لہٰذا ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اور بے شک وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک آپ کا اللہ سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حشر کا مطلب ہوتا ہے کہ اکٹھا کرنا لوگ، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، تو پھر اکٹھے ہوں گے۔ اب جو ہے لوگ بکھری ہوئی ہیں، کیوں؟ کوئی پہلے آئے ہیں، کوئی پیچھے آئے ہیں۔ پہلے آئے ہیں تو پہلے گزر گئے، پیچھے آنے والے پیچھے گزر گئے۔ اب سب کو اکٹھا کیسے کیا جائے گا؟ کہ قیامت کو جب زمین ساری برابر ہو جائے گی، پہاڑ شہاڑ ختم ہو جائیں گے، جنگل ختم ہو جائیں گے، چٹیل میدان بن جائے گا، تو اس میں جو سب لوگ ہیں، یعنی اب دیکھو زمین کے تیسرے حصے میں خشکی ہے، اس تیسرے حصے میں بہت سارا ایسا علاقے میں پہاڑ ہے، دریا ہیں، نہریں ہیں، تو خشکی کے علاقے تو بہت تھوڑے ہیں، تو وہ ساری خشکی بن جائے گی۔ تو اس علاقے اس کے اندر بن جائیں گے کہ سارے جو ہم سے پہلے انسان گزرے ہیں اور جو ہمارے بعد انسان گزریں گے، وہ سارے اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے، اور جب کھڑے ہو جائیں گے تو وہ حشر ہوگا، یعنی سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور سارے کھڑے وہیں ہوں گے، زمین سے نکلیں گے وہیں جہاں وہ مرے ہوئے۔ پھر ہم نے اس سے پہلے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کی آواز آئے گی، اس آواز میں اس قدر کشش ہوگی، یا اس قدر کھچاوٹ ہوگی کہ ادھر سے آواز آ رہی ہوگی، اس طرف سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن وہ ایک پوائنٹ نہیں ہوگا، وہ ایک بہت بڑا کنٹیننٹ ہوگا، بہت بڑا میدان ہوگا جسے ہم کنٹیننٹ کہہ سکتے ہیں، اور لوگ سب دیکھ رہے ہوں گے، سب کے سامنے بہت بڑی اسکرین لگی ہو آسمان پہ، تو اس میں حساب و کتاب ہوگا، تو اس میں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ انہ حکیم علیم، کہ یہ جو کام کرنے والی ذات ہے وہ بڑی حکمت والی ہے، یعنی سارے اس کے اصول بڑے حکمت کے ہیں اور بڑے علم والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ سارا جو نظام چل رہا ہے، انسان کے وجود، پرندوں کے وجود، حیوانات کے وجود، زراعت، پہاڑ، فضا، کائنات، انسان، تولید، وفات، یہ سارے علم و حکمت کے کام ہیں، اور وہ جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم کب تک اس سے بھاگیں؟ تو ان آیات کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید پہ ہم غور و خوض کریں، اللہ پہ ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ کا ایمان جو بالغیب ہے نا، اس کو بالغیب سے آگے بالارادہ اور بالعلم، بالمشاہدہ کر لیں، یعنی ہم کائنات کو دیکھ کر اللہ کی ذات کا مشاہدہ کر لیں، اور پھر مشاہدہ کے بعد ہمیں یقین آ جائے، اور یقین میں ہم اس پہ پوری توکل کر لیں،
تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، امت مسلمہ کو ادب نیک حکمران عطا فرمائے، اور ہمیں کائنات میں، زمین میں، جہاں بھی ہمیں اچھائیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔